بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عماد رحیم۔ آج جس ڈیزیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جانڈس۔ جانڈس بیسیکلی ایک علامت ہے، ایک سمٹم ہے نا، جو ظاہر ہوتی ہے نا، اور اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے۔ بیسیکلی ہے نا، جو لیور میں جو پرابلم ہوتی ہیں، جو جس طرح بلیروبن کا بڑھ جانا، تو اس کا جو ہے نا، جو ایفیکٹ ہے، اس کی جو علامات ہیں، وہ آپ کی آئیز جو ہیں، اس کا جو فیس پورشن ہے اس میں ہے نا ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی جو ہے نا وہ پیلی جاتی ہے، آپ کی آئیز جو ہے نا اس کا جو فیس پورشن پیلا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم اردو میں پیلیا بھی کہتے ہیں۔ جانڈس بیسیکلی جو ہے نا فرینچ لفظ ہے ایک جانس، اس سے نکلا ہے، جس کے معنی بھی پیلا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیلا پن ہے جو آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی باڈی میں ہوتا ہے، یہ بیسیکلی جب آپ کے جسم کے اندر جو خون ہے، جو سرخ خون کے خلیے ہیں، جب وہ سرخ خون کے خلیے، ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ 120 دن ہوتی ہے، تو 120 دنوں کے بعد وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ان کا جو ہیم پورشن ہے وہ جب بریک ہوتا ہے تو اس میں آئرن جو ہے نا بنتا ہے، اور آئرن جب بریک ہوتا ہے تو اس میں سے ایک ویسٹ مٹیریل جو ہے نا وہ بنتا ہے، جس کو آپ بلیروبن کہتے ہیں، یعنی آپ اسے پیلا مواد بھی کہہ سکتے ہو، جو آپ کی آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ پیلا مواد وہاں سے جو فالتو مادہ ہے، جو اس کو باڈی سے اخراج اس کا لازمی ہوتا ہے، تو وہ جب بلڈ میں شامل ہو کے آپ کے جگر میں آتا ہے، تو جگر میں ایک انزائم ہوتا ہے جو اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کو واٹر سoluble بناتا ہے، اور اس کو بائل کے ذریعے ایکسکریٹ کرتا ہے آپ کی باڈی سے۔ تو اگر وہ انزائم کسی وجہ سے کام کرنا بند کر دے یا وہ ڈیمیج ہو جائے، تو پھر یہ جو بلیروبن ہے یہ وہاں پہ پروسیس نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو تعداد ہے وہ بلڈ میں بڑھ جاتی ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں میں اس کا ایفیکٹ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے۔ اس کے بعد یہ نا، یہی بلیروبن اگر فرض کیا، انزائم تو پروسیس کرتا ہے اس کو، لیکن اگر فرض کیا جو بائل ہے، جو بائل جو ایک ایسا لکوڈ ہے، ایسا فلوئڈ ہے، ایسا مواد ہے جو آپ کے ہاضمے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، آپ کی آنتوں میں کوئی فیٹس ہوں تو ان کو ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ بائل جو ہوتا ہے، اگر اس کی جو نالی ہے جو لیور سے ہوتی ہوئی ہے نا آپ کی آنتوں تک آتی ہے نا، تو وہ اس کو اس کے ذریعے یہ بائل جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے ہے نا، یہ بلیروبن جو ہے نا آپ کی باڈی سے ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بائل جو ہوتا ہے، اس کی جو نالی ہے، اگر اس کی بلاکیج ہو جائے یا پھر وہ اس کی انفلامیشن ہو جائے، تو اس صورت میں ظاہر ہے بائل جو ہے نا وہ ایکسکریٹ نہیں ہو پاتا ہے، تو جس کی وجہ سے بلیروبن کی تعداد جو ہے تو ہوتی ہے وہ آپ کے لیور میں زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کے بلڈ میں جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے نا آپ کی آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے آپ لیور کا، اور الٹرا ساؤنڈ کروا کے لیور میں، تو پھر اس کے بعد یہ نا اگر وہ جو ڈکٹ ہے، جو بائل ڈکٹ ہے، اگر وہ بلاکیج ہے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہوتی ہے نا اس ڈیزیز کی جو ہے نا ریزن، جو اس پیلیا، جو اس کا ہے نا وجہ جو ہے نا کہ یہ کیوں آپ کا پیلا پن ہے نا آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی باڈی میں ہے، یہ جانڈس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیور ہوتا ہے، یہ جو آپ کرونک ہے نا ڈیزیز ہوتی ہیں ان کے لیے آپ میڈیسن لیتے ہیں، بہت زیادہ میڈیکیشن جب آپ لے لیتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کا لیور جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا انجر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا لیور جو ہے نا پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، تو بلیروبن کی تعداد جو ہے نا آپ کی باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے لیور جو ہے نا وہ ایک چھلنی کا کام کرتا ہے آپ کی باڈی میں۔ یہ آپ کے خون کو بھی پیوریفائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ نا آپ کی جو فیٹس ہیں ان کو سٹور کرتا ہے، پروٹین کو سٹور کرتا ہے، اور آپ کی باڈی کے لیے جو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہے نا اس کا ہے نا جو ہے نا لیور کا جو ہے نا وہ صحیح رہنا، یا اس کا جو ہے نا ورک کرنا ہے نا بہت لازمی ہوتا ہے، اور اس میں جب بھی کوئی انجر یا ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ یہ بلیروبن جو ہے نا اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو آپ کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ اس کا جو سویل پورشن ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو جانڈس ہے، آپ کے لیور میں کوئی پرابلم ہے۔ تو اس کا فوری علاج جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ نا سب سے جو اہم وجہ ہے جو آپ کے لیور کی جو ہے نا انجر ہونے کی، یا اس میں جو اس کا جو ورک ہے اس میں جو ہے نا خلل ڈالنے کے لیے جو سب سے اہم جو چیز اٹیک کرتی ہے وہ ہے وائرس، جس کو آپ وائرل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ وائرل ہیپاٹائٹس بیسیکلی اس میں 6 قسم کے وائرس جو ہے نا آج تک جو انوینٹ ہو چکے ہیں، ان میں سے A B C جو ہے نا وہ بہت کامن ہے، اور جو لیس کامن ہے وہ ہیں جی D E اور G۔ ABC جو ہے نا یہ زیادہ تر یہ نا ان کا جو ہے نا دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ انہی سے جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو وائرس ہے،
یہ بیسکلی جو ہے نا جب لیور پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ آپ کے لیور کو اس کے سیلز کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے جو پھیلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے بیسکلی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے انفلامیشن آف لیور، یعنی آپ کے لیور میں آپ کے جگر میں انفلامیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو سیلز جو ہے نا وہ انجر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہے نا ہیپاٹائٹس اس کو کہتے ہیں نا، جو لیور کا جو ہیپاٹائٹس ہے وائرل ہیپاٹائٹس جو ہے نا جب وائرس اٹیک کرتا ہے، یہ خاص کر کے جب اٹیک کرتا ہے، اس کا جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ واٹر اور فوڈ، یعنی یہ خوراک کے ذریعے بھی ہے نا اگر آ سکتا ہے، اگر خوراک جو ہے نا اگر صاف ستھری نہ ہو اس میں اگر یہ وائرس ہو، یا پھر اگر پانی ہے نا اس میں اگر یہ وائرس شامل ہو تو پانی پینے سے بھی یہ آپ کے جسم میں آ سکتا ہے. زیادہ تر چانسز جو ہے نا یہ ہیں یہ اورل راستے سے اور فیکل راستے سے بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی ریسٹورانٹ ہے بہت زیادہ بیزی ہے، وہاں پہ اگر اس قسم کے مریض آتے ہیں جو ہے نا جانڈس کے مریض، ہیپاٹائٹس وائرس اے کے مریض جو ہے نا آتے ہیں، تو یہ آپ کے فیکل راستے سے بھی جو ہے نا آپ کے جگر پہ جو ہے نا یہ وائرس جو ہے نا اٹیک کر دیتا ہے داخل ہو کے. تو اس سے جو ہے نا بچنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ اس میں پراپر جو ہے نا آپ کیئر کریں، آپ پانی جو ہے نا وہ صاف پئیں، آپ خوراک اپنی ہے نا اچھی رکھیں، صاف ستھری رکھیں اس کو ہے نا. اور اس کے بعد باتھ روم جب آپ یوز کرتے ہیں اپنے ہینڈ کو واش کریں، کلین کریں. جتنی سینیٹیشن آپ رکھیں گے، صاف ستھرا پن آپ رکھیں گے، تو اس وائرس سے آپ کے بچنے کے اتنے زیادہ چانسز ہیں. یہ پریونٹیبل بھی ہے اور کیوریبل بھی ہے. اس کی جو ہیپاٹائٹس اے کی جو ویکسین آتی ہے، ایمونوگلوبن ہوتے ہیں جو آپ کو لگائی جاتی ہے، یہ بچوں کو بھی لگائی جاتی ہے، ایڈلٹ کو بھی لگائی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے نا اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں ان کو سپورٹ بھی ہوتی ہے، ملتی ہے، اور اینٹی باڈیز پروڈیوس بھی ہوتی ہیں آپ کے اس ہیپاٹائٹس وائرس اے کے اگینسٹ، جو اس کو انگلف کرتی ہے نا اس وائرس کو. تو اس کے بعد جو ہے نا آتے ہیں ہم ہیپاٹائٹس بی. یعنی بی جو وائرس ہے یہ اے وائرس سے تھوڑا زیادہ خطرناک ہے. بی وائرس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ سیکچول انٹرکورس سے بھی پھیلتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی یہ نا پھیلتا ہے، استعمال شدہ سرنج سے بھی یہ نا یہ پھیلتا ہے، اور یہ نا یہ کسنگ سے بھی پھیل سکتا ہے. جو سلائیوا ہوتا ہے اس میں یہ وائرس ہے نا اس کے ذریعے آپ کے جسم میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس میں جو کیئر ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ملٹیپل پارٹنر ہیں کسی کے تو اس کو کنڈم یوز کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا انفیکٹڈ پیپل ہے اس کے ساتھ اگر آپ سیکچوئل انٹرکورس کرتے ہیں تو اس میں کنڈم کا استعمال کرنا لازمی ہے، یہ اس کے ذریعے پھیل سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بلڈ ٹرانسفیوژن خاص کر کے جو ہے نا اس میں جو اہم وجہ جو اس کو آپ سیروم ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا جو ہیپاٹائٹس بی ہے اس کے پھیلنے کی وجہ جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. یعنی کہ آپ جب بلڈ نا لگاتے ہیں تو اگر وہ انفیکٹڈ ہے، اگر اس میں یہ وائرس ہے تو اس کے ذریعے یہ آپ کی باڈی میں آ سکتا ہے. زیادہ چانس جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس بی کے نا بارے میں جو سننے میں آیا ہے، جو ریسرچ ہوئی ہے، جو میں نے بھی ہے نا اس میں جو ریسرچ کی ہے اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس بی ہے یہ خاص کر کے اس کو سیروم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں نا، بلڈ کے ذریعے اس کا جو ہے نا ٹرانسفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے. انجیکشن آپ جب لگاتے ہیں ڈسپوزیبل جو ہے نا وہ سرنج ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ اس کی جو ویکسین آتی ہے نا اس کے لیے نا بچوں کو بھی لگائی جاتی ہے، بڑوں کو بھی. اس کی جو ہیپاٹائٹس بی ویکسین ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا تقریباً 95% جو ہے نا آپ جو ہے نا 90 to 95% آپ جو ہے نا اس ویکسین سے ہے نا آپ ہیپاٹائٹس بی کو کیور کر سکتے ہیں. اور یہی پرسنٹیج ہے نا اے وائرس میں بھی ہے. جو ویکسین ہے اس کی تقریباً پہلی ویکسین جو ہے نا اے وائرس میں جب آپ لیتے ہیں تو تقریباً 70% وہ آپ کو کیور کرتی ہے، اور پھر جب آپ دوسری ڈوز لیں گے تو وہ تقریباً آپ کو جو ہے نا 90% جو ہے نا کیور کرے گی. اور اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی 2-3 ڈوزیں لی جاتی ہیں نا ویکسین کی، اور یہ آپ کو کیور کرتی ہے 95% تک جو ہے نا یہ آپ کو کیور کر سکتی ہے. اس میں جو ہے نا ٹیبلٹ بھی ہیں ہیپاٹائٹس بی میں. اس میں ایڈیفوویر ہے اور ٹینوفوویر ہے جو ٹیبلٹ جو ہے نا آپ اس ویکسین کے ساتھ بھی ہے نا لے سکتے ہیں اس ہیپاٹائٹس کے لیے. اس کے جو علامات ہوتی ہیں نا آپ کو اس جو وائرل ہیپاٹائٹس کی جو ہے نا اس کی علامات جو ہے نا ہوتی ہیں، جس میں آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، وامیٹنگ ہوتی ہے، ڈائریا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھوں میں جو پیلا پانی ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا باڈی آپ کی پیلی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا علامات ہیں، جس سے جو ہے نا اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. فارماسسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے آپ مشورہ کریں، اس کے ساتھ شیئر کریں ہے نا، اور اپنے آپ کو ہے نا کیور کرنے کی ہے نا، اور اپنے آپ کو ہے نا اس بیماری کے خلاف جو ہے نا آپ کو
या ना इंफॉर्मेशन या ना होनी चाहिए, और उसको है ना जब भी ऐसी कोई अलामत है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए। उसके बाद जो है ना जो तीसरा है जो हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसे आप काला यरकान कहते हैं, सबसे ख़तरनाक जो है ना वो वायरस है, और सबसे ख़तरनाक किस्म की बीमारी है ना अगर जॉन्डिस के ज़ुमरे में अगर जो टाइप आती है वो ये होती है, जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरस अगर आपके लीवर को अटैक करता है। हेपेटाइटिस सी वायरस बेसिकली क्या है कि ये आपके जिगर को जो है ना जब अटैक करता है, तो जिस तरह हेपेटाइटिस बी वायरस है वो आपके जिगर में है ना क्या करेगा कि आपके सेल जो हैं जिगर के उनको इंजर करता है और उनके ऊपर स्कार बनाता है, जिसे आप लीवर सिरोसिस कहते हैं, लीवर सिरोसिस होती है। तो हेपेटाइटिस सी के मामले में ये होता है कि वो जो इंजर करता है जब आपके जिगर के सेल्स को, उनको है ना, तो उसके बाद उनके ऊपर स्कार बनाता है, लीवर सिरोसिस होती है, और उसके बाद फिर लीवर कैंसर हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो वायरस होता है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है ना आपके जिगर में, और फिर उसके बाद ये आपके सेल्स को जो है ना डैमेज करना और डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। उन सेल्स की जो है ना न्यूट्रिशन है वो सारी है ना ये खाना शुरू हो जाता है, ये जो वायरस होता है। तो इसलिए है ना ये सबसे ख़तरनाक वायरस है, और इसका जो रिजल्ट एंड है वो ये है कि ये आपको कैंसर कर देता है, आपके लीवर का कैंसर है ना हो जाता है। और फिर जब आपका लीवर का कैंसर हो जाए फिर आपके, तो फिर इसकी जो है ना इसके लिए खासा मुश्किल हो जाता है इस पे जो है ना कंट्रोल करना। तो इसलिए हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो इसकी जो अलामात तो वही हैं, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी आपको भूख जो है ना कम लगना शुरू हो जाती है, या बिल्कुल ही ना लगने के बराबर आप कह सकते हो। तो इसलिए इस वायरस का जो है ना लेस कॉमन जो इसकी जो अलामात हैं वो वही हैं, जो आंखों में पीलापन, या आपका पेशाब जो है ना डार्क हो जाता है, यूरिन आपका डार्क हो जाता है। तो इसमें जो है ना ये है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसकी ये है कि इसमें जो आप ये ना, एक तो इसकी वैक्सीन नहीं होती है। हेपेटाइटिस ए बी और सी वायरस का जो सबसे बड़ा मेन फर्क ये होता है कि ए बी में वैक्सीन होती है जो आपको क्योर कर देती है, सी में जो है ना वो वैक्सीन नहीं यूज़ की जाती है। इसमें आप, एक तो टैबलेट होती हैं जो कम्बिनेशन थेरेपी है ना इसके लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें सोफोस्बोवीर है, उसके बाद रिटोनावीर है, रिबावेरिन है, एक बहुत बड़ी मशहूर टैबलेट है, सोफोबोवीर जो है ना ये जो है ना बहुत अच्छा किस्म का जो है ना इसका जो पैकेज है ये खास करके जो है ना अरब मुल्क में है ना इसका है ना मिलता है, ये महंगी भी है सोफोस्बोवीर। तो इस ये टैबलेट या ना कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी ये दी जाती हैं, और इसमें एक इंजेक्शन भी होता है जो हफ्ते में एक बार लगाया जाता है, और इसका जो पीरियड थोड़ा लॉन्ग होता है हेपेटाइटिस सी काले यरकान के मामले में ये होता है जी 2 वीक से तकरीबन जो है ना 48 वीक तक जो है ना इसका इलाज जो है ना चलता है, 48 वीक तक। और इसका जो हेपेटाइटिस ए बी सी का जो पीरियड है जिसमें ये डेवलप करता है ये वायरस, आपका जो ए होता है वो होता है ये तकरीबन 15 से 45 दिनों तक, और जो बी होता है वो 15 से 45 या 60 दिनों तक ए का होता है। बी का जो होता है वो यही 45-60 से ना 160 दिनों तक होता है। और जो सी वायरस है इसका जो डेवलपमेंट पीरियड होता है ये 2 वीक से 6 मंथ तक जाता है। उसके बाद जो है ना ये अपने आप को डेवलप कर देता है, और खासा है ना जो असर जो होता है इसका ये आपके लीवर पे छोड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके इसके जो फैलाव के जो वो हैं वजह है, इसकी जो फैलाव की वजह वो भी वही है जो हेपेटाइटिस बी में है। इसमें जो ज़्यादातर जो है ना वो जो परसेंटेज है ना जिसकी जो रिसर्च में जो साबित हुई है वो ज़्यादातर जो है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से हुई है, यानी कि जिसके कोई मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं या किसी भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपने सेक्स किया जिसको जो है ना ये वायरस है, तो ये ज़्यादातर ये ना ये हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये इस चीज़ से फैला है। और इसमें भी वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो इंजेक्शन जो है ना जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज होती है उससे भी ये फैलता है। तो इस मामले में है ना आपको केयर करनी पड़ेगी है ना जॉन्डिस के मामले में, क्योंकि अगर ये बहुत सीरियस मामला है तो हमेशा है ना जब फ़र्ज़ किया है ना अगर ब्लड आप लगाते हैं तो टेस्टेड ब्लड होना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें। इस तरह की है ना आपको प्रिवेंशन जो है ना लेनी पड़ेंगी। और इसके बाद जो है ना आते हैं हम डी वायरस जो होता है। डी बेसिकली जो होता है वो डिपेंडेंट होता है बी का, यानी अगर आप में बी वायरस है तो फिर डी भी होगा। और जो ई है वो भी इसी तरह ए पे डिपेंडेंट है।
اور جو جی ہے اس کے بارے میں ابھی ریسرچ جاری ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ کا ہیپاٹائٹس جو سی وائرس ہے اس کا ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ بیسکلی وائرس جو ہے نا ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے اے بی سی پہ. تو ان کا جو بھی ان کی جو وجہ جو پھیلنے کی وہ سیم اسی طرح بھی ہے، اسی طرح ہے. اور ان کا جو پروسیس بھی جو آپ کے ڈیمیج کرتے ہیں جو آپ کے لیور کو جو وائرس جو ہے نا ان کا بھی وہی پروسیس ہے جو ان وائرسز کا ہے. اس کے بعد جو وائرس اس ہیپاٹائٹس کی جو میری بھی ریسرچ کے مطابق جو ہے نا اور جو لیٹسٹ ریسرچ میں بھی جو ثابت ہوا ہے، خاص کر کے جو ہمارے پاکستان یا آپ کہہ سکتے ہو یا کشمیر میں جو ہے نا زیادہ تر وجہ جو ہیپاٹائٹس کی جو پھیلنے کی ہے، جو اس جانڈس کی جو ہے نا وہ زیادہ تر وجہ ہے ڈینٹسٹ ڈاکٹر. ڈینٹل ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں کہ ان میں جو آپریٹس ہوتا ہے یہ جو استعمال کرتے ہیں، اگر یہ کسی انفیکٹڈ پیپل کی جو ہے نا آپریٹس یا انفیکٹڈ پیپل کو جو ہے نا اس کا دانت نکالتے ہیں تو یہ اس کا خون جو ہے نا یہ ان آپریٹس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اور یہ پھر وہی آپریٹس جو ہے نا جب آپ کو ہے نا آپ کا دانت نکالتے ہیں، آپ پہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس خون میں جو شامل ہوتا ہے وائرس تو وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر وجہ ہے، کافی ہے نا وجہ ہے یہاں پہ خاص کر کے ہمارے علاقوں میں جو ہے نا جانڈس پھیلنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہیپاٹائٹس کا جو وائرس ہے یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ اسٹیم کرنے سے، بھاپ سے یا پھر بوائل پانی میں ڈالنے سے آپریٹس کو یہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ مرتا نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ تر یہ نا یہاں پہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے دھویا ہوا ہے گرم پانی میں تو بھاپ کیا ہوا ہے. کبھی ڈینٹسٹ ڈاکٹر کی اس بات پہ جو ہے نا آپ غور نہ کریں اور اس کی یہ بات نہ مانیں، کیونکہ یہ وائرس اس طرح نہیں مرتا ہے. یہ میں آپ کو خاص کر کے اسپیشلی آپ کو بتا رہا ہوں اسی لیے اس ویڈیو میں کہ یہ وائرس گرم پانی سے یا بھاپ سے جو ہے نا یہی مرتا ہے. تو اس لیے جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے تو آپ ڈسپوزیبل آپریٹس استعمال کریں یا اپنا آپریٹس لیں. اور اگر ڈینٹسٹ ڈاکٹر کو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے تو آپ اس کی ہسٹری چیک کریں، اگر اس کو جانڈس ہے تو اس کے لیے الگ آپریٹس استعمال کریں اور ہیلدی پرسن کے لیے الگ استعمال کریں. یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ دانت نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ انفیکٹڈ پیپل کو استعمال تو نہیں ہوا ہے وہ آپریٹس. اور لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو ہے نا آج کل یہ بیماری کافی پھیل رہی ہے نا یہاں پہ ہے نا تقریباً آپ کہہ سکتے ہو کہ 2000 میں ہے نا 3 4 5 ایسے آدمی ہے نا دیکھنے میں آیا ہے، ریسرچ میں بھی آیا ہے کہ ایسے ہیں ہے نا کشمیر میں بھی ایسے جو ہے نا لوگ ہیں. تو اس لیے ہے نا ہمیشہ ڈسپوزیبل آپریٹس استعمال کریں اور احتیاط کریں ہے نا دانت نکلوانے کے ٹائم اپنا آپریٹس لے لیں، اتنا مہنگا نہیں ہے. تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور اس کی جو اس کے بعد یہ نا جو وائرس ہے اس کے بارے میں یہ نا یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی ہے نا بتائیں. اور جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. اور نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ڈیزیز پہ میں نا آپ کو ہے نا اس کے بارے میں ہے نا بتاؤں گا. اور اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.